بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علیشہ ایک کم عمر، معصوم اور خاموش طبع بچی غوث پور نامی ایک قدیم گاؤں کے آخری سرے پر واقع ایک بوسیدہ سے گھر میں اپنے دادا جان کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں کی گلیاں مٹی کی تھیں اور گھروں کے در و دیوار وقت کی دھول میں گم ہو چکے تھے، مگر ان کے اندر زندگی کی سانسیں اب بھی دھیرے دھیرے چلتی تھیں۔ علیشہ کی دنیا چھوٹی تھی، لیکن اس میں درد اور خوابوں کی وسعت بے حد تھی۔ اس کی ماں کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ بمشکل 2 سال کی تھی، ایک ایسی بیماری جسے کوئی سمجھ نہ سکا، نہ ہی اس کا علاج ممکن ہو سکا۔ اس واقعے نے علیشہ کے وجود پر ایک خاموشی کی چادر تان دی تھی، جیسے اس کی ننھی آنکھوں نے وقت سے پہلے زندگی کی تلخی چکھ لی ہو۔ ماں کے جانے کے بعد اس کا باپ اشرف کچھ دن تو خاموش رہا، پھر ایک دن اچانک لاپتہ ہو گیا۔ لوگ طرح طرح کی کہانیاں سنانے لگے۔ کوئی کہتا وہ جنگل کی طرف نکل گیا، کوئی کہتا دیوانہ ہو گیا، کسی کا کہنا تھا کہ وہ علیشہ کی ماں کے غم میں خود کو کھو بیٹھا۔ مگر ان تمام افواہوں کے بیچ علیشہ کے دل میں ایک ہی دعا تھی، کاش وہ دن لوٹ آئے جب اس کی ماں اسے گود میں لیتی اور باپ اپنی انگلی تھما کر اسے دنیا کی راہوں سے روشناس کراتا۔ مگر وہ دن بس ایک یاد، ایک دعا، ایک کہانی بن کر رہ گئے تھے۔ دادا جان، جنہیں سب بابا سلیمان جی کہتے، اس کی کل کائنات بن چکے تھے۔ وہ نہ صرف اس کے دادا تھے بلکہ ماں باپ، استاد اور محافظ بھی تھے۔ علیشہ کے لیے ان کا لمس زندگی کی سب سے بڑی پناہ گاہ تھا۔ بابا جی نے اسے دین، ادب، صبر اور محبت سکھائی۔ ان کے چہرے کی جھریوں میں صدیوں کی دانائی تھی، اور ان کی باتوں میں ایک ایسا سکون جو علیشہ کے بے چین دل کو قرار دیتا۔ وہ ہر شام علیشہ کو کہانیاں سناتے، کچھ سچی کچھ خیالی، مگر ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا۔ علیشہ ان کہانیوں میں کھو جاتی اور خود کو کسی شہزادی، کسی سورما یا کسی راز کی وارث سمجھتی۔ علیشہ کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ دوسروں کی طرح شور نہیں مچاتی تھی، نہ ہی کھیل کود میں دلچسپی لیتی تھی۔ اس کی دنیا کتابوں، خوابوں اور آسمان کی وسعتوں میں بسی تھی۔ وہ اکثر رات کو ستاروں کو تکا کرتی، جیسے ان سے کچھ پوچھ رہی ہو یا جیسے وہ کسی وعدے کا انتظار کر رہی ہو۔ گاؤں کے لوگ اسے عجیب سمجھتے تھے، کچھ تو اسے نظر بد کی بچی کہتے تھے، مگر علیشہ ان باتوں سے بے خبر تھی، یا شاید ان سے ماورا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، اس کے لبوں پر ایک خاموش فریاد، اور دل میں ایک ناقابل بیان اداسی۔ گاؤں کا ماحول سخت تھا، عورتوں کو دبایا جاتا، بچیوں کو بوجھ سمجھا جاتا اور تعلیم کو غیر ضروری مانا جاتا۔ مگر بابا جی نے ان سب کے برخلاف علیشہ کو پڑھانا شروع کیا۔ وہ اسے اردو، عربی، فارسی کے اشعار یاد کرواتے، قرآن کی تفسیر بتاتے اور کبھی کبھی سائنس کے بنیادی تصورات بھی سمجھاتے۔ ان کے خیال میں علم وہ چراغ تھا جو اندھیروں کو چیر کر روشنی کی راہ دکھاتا ہے، اور وہ علیشہ کو ایسا چراغ بنانا چاہتے تھے۔ مگر علیشہ کے خواب، اس کی دعائیں اور اس کی تنہائی کسی بڑے راز کا حصہ تھی۔ اس کی ماں کے جانے کے بعد اس نے کئی بار ایک ہی خواب دیکھا تھا، ایک چمکتی ہوئی وادی جہاں روشنی اور سکون کی ایک عجب فضا ہوتی اور کوئی پراسرار سی آواز اسے بلاتی۔ یہ خواب اسے بار بار آتے اور ہر بار وہ اس خواب میں کچھ نیا دیکھتی، کبھی ایک دروازہ، کبھی ایک ستون، کبھی 2 آنکھیں جو اسے تک رہی ہوتیں۔ ان خوابوں کی گہرائی بابا جی سے بھی چھپی نہ رہ سکی تھی، مگر وہ علیشہ کو یہ کہہ کر ٹال دیتے تھے کہ یہ سب خیالات ہیں، تم بس دل کو مضبوط رکھو۔ مگر علیشہ جانتی تھی کہ یہ خیالات نہیں، اشارے ہیں، کسی آنے والے وقت کے، کسی چھپی ہوئی حقیقت کے۔ اس کے دل میں اکثر یہ خواہش جاگتی کہ کاش وہ بھی طاقتور ہوتی، کاش وہ اپنی ماں کو واپس لا سکتی یا اپنے باپ کو ڈھونڈ سکتی۔ وہ اکثر دعا کرتی، اللہ مجھے وہ طاقت دے جو سب کو خوش کر دے، جو سب دکھ مٹا دے۔ اور پھر وہ خاموش ہو جاتی، جیسے کوئی دل کی آواز سن رہا ہو۔ ایسی ہی ایک دوپہر، جب سورج سست روی سے ڈھلنے لگا تھا اور گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سستا رہے تھے، علیشہ تنہا آنگن میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی جسے وہ نہ جانے کتنی بار پڑھ چکی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک مدھم سی سرگوشی گونجی، ایک پکار جو فضا میں گونج رہی تھی مگر سنائی صرف اسے دے رہی تھی۔ وہ آواز دھیرے دھیرے واضح ہوتی گئی، جیسے کوئی اس کے دل میں اتر رہا ہو۔ علیشہ چونکی اور پھر آہستہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدم خود بخود اس سمت اٹھنے لگے جہاں وہ آواز لے جا رہی تھی۔ بابا جی اس وقت قیلولے میں تھے اور علیشہ چپ چاپ دروازہ پار کر کے گلی کی نکڑ کی طرف چل پڑی۔ یہ اس سفر کا آغاز تھا جس نے اس کی زندگی بدل دینی تھی۔ ایک ایسی معصوم بچی جس کے دل میں درد بھی تھا، خواب بھی اور سوال بھی۔
وہ اب ایک ایسے راستے پر قدم رکھ رہی تھی جو کسی اور جہان سے جڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے قدم اب کس طرف جا رہے ہیں، مگر دل کا کوئی کونا مطمئن تھا کہ یہ سفر بے سبب نہیں۔ وہ خاموشی سے بابا جی کی نظر بچا کر گاؤں کے اس کونے کی طرف چل دی جہاں ایک پرانا کھنڈر واقع تھا۔ یہ کھنڈر برسوں سے ویران تھا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ وہاں جنات بستے ہیں اور بچوں کو سختی سے منع کیا جاتا تھا کہ اس طرف نہ جائیں، مگر علیشا کے دل میں ایک عجیب سا یقین جاگا کہ اسے وہاں کچھ ملنے والا ہے، کوئی ایسا جو اس کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ پگڈنڈیوں سے گزرتی، خشک جھاڑیوں کو چیرتی، دھول اڑاتی ہوئی کھنڈر تک پہنچی، جہاں خاموشی اور پراسراریت نے جیسے فضا کو جکڑ رکھا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، دل دھڑک رہا تھا، مگر خوف سے زیادہ دل میں تجسس اور انجانی کشش تھی۔ جیسے وہ کھنڈر کی ایک شکستہ دیوار کے قریب پہنچی، اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو ایک پراسرار بچہ، جو بظاہر اس کی عمر کا لگتا تھا، ایک ستون کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلگوں، چمکدار اور اتنی گہری تھیں جیسے کسی اور دنیا کی جھلک لیے ہوں۔ وہ بچہ یا جو کچھ بھی وہ تھا مسکرا رہا تھا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں خوف نہیں بلکہ اپنائیت اور تجسس کا ملاپ تھا۔ اس کا لباس کسی شہزادے جیسا تھا، چمکتا ہوا، بلکہ جیسے روشنی میں بنا گیا ہو۔ وہ بولا، تم آ گئی علیشا؟ علیشا چونکی۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس کی آواز مخملی مگر گونجدار تھی۔ میں بہت عرصے سے تمہیں جانتا ہوں، تم میرے خوابوں کی ساتھی ہو اور اب تم میری حقیقت ہو۔ اس نے کہا تو علیشا پیچھے ہٹی، مگر پھر جیسے اس کی آنکھوں میں کھنچ گئی۔ دل کی کسی گہرائی سے آواز آئی کہ یہ اجنبی نہیں، کوئی شناسا ہے، جیسے برسوں کا بچھڑا ہوا رشتہ ہو۔ وہ لڑکا جس نے اپنا نام زارین بتایا، علیشا کے قریب آیا اور بولا، یہ جگہ صرف تمہیں دکھائی دے سکتی ہے کیونکہ تم چنی گئی ہو۔ تم عام بچی نہیں ہو علیشا، تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو صدیوں سے سوئی ہوئی ہے اور اب جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ علیشا ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ اس کی چھوٹی سی دنیا میں یہ سب کچھ غیر حقیقی تھا، مگر زارین کی موجودگی، اس کے الفاظ اور اس جگہ کی فضا جیسے حقیقت کی نئی تعریف کر رہے تھے۔ زارین اسے کھنڈر کے اندر لے گیا، جہاں ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا جیسے کسی قدیم رسم کی نشانی ہو۔ اس دائرے کے اندر کھڑے ہو کر زارین نے آنکھیں بند کیں اور ہوا میں ایک نرمی سی بکھر گئی۔ روشنی کی ایک شعاع آسمان سے نیچے آئی اور دائرے کے بیچ ایک ننھا سا چمکتا ہوا گلوب ظاہر ہوا جو ہوا میں معلق تھا۔ علیشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے بے اختیار اس گلوب کو چھوا۔ جیسے ہی اس کی انگلی اس روشنی سے ٹکرائی، اس کے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی، جیسے صدیوں کی نیند سے بیدار ہو رہی ہو۔ زارین نے کہا، یہ تمہاری پہلی طاقت ہے علیشا، یہ تمہاری روح سے جڑی ہوئی ہے، یہ تمہیں دکھائے گی کہ تم کون ہو اور کیا کر سکتی ہو۔ علیشا نے حیرت سے پوچھا، کیا میں بھی کچھ خاص ہوں؟ زارین نے اسبات میں سر ہلایا، تم ان 7 چنیدہ بچوں میں سے ایک ہو جنہیں انسانوں اور جنات کے درمیان توازن قائم رکھنے کے لیے چنا گیا ہے۔ تمہیں اختیار دیا جائے گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں قربانی بھی دینی ہوگی۔ علیشا کا دل کانپ گیا، لیکن اس کے اندر ایک نئی جرت جاگ گئی تھی۔ وہ خوفزدہ تو تھی، مگر اس خوف میں ایک نیا حوصلہ تھا۔ اس کی زندگی کے سوالات، اس کی تنہائیاں اور وہ خواب جو وہ برسوں سے دیکھتی آ رہی تھی، اب جیسے حقیقت کا روپ لے رہے تھے۔ زارین نے ہاتھ بڑھایا، اگر تم تیار ہو تو میں تمہیں تمہاری اصل طاقت کی طرف لے جاؤں گا۔ علیشا نے تھوڑا سوچا اور پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی لمحے کھنڈر کی فضا میں ایک روشنی پھیل گئی، جیسے کائنات نے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہو۔ زارین کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ بولا، اب تم اکیلی نہیں ہو علیشا، تمہارے اندر ایک پوری دنیا بیدار ہو رہی ہے۔ علیشا اور زارین کی پہلی ملاقات کے بعد کچھ ایسا بدلا جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک ایسی قربت، ایسی سمجھ اور ایسا رشتہ قائم ہوا جو شاید صدیوں پرانا تھا یا پھر تقدیر کا ایک عجیب سا کھیل۔ علیشا جب کھنڈر سے واپس آئی تو اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی، جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ بانٹ لیا ہو۔ اگلے کئی دنوں تک وہ روز کھنڈر کی طرف جاتی اور زارین ہمیشہ اس کا منتظر ہوتا، جیسے وہ جانتا ہو کہ علیشا کب آئے گی، کیا سوچے گی اور کیا کہے گی۔ ان ملاقاتوں نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسی دوستی کی بنیاد رکھی جو سمجھ سے بالا تر تھی، جو الفاظ سے بالا تر تھی۔ علیشا نے پہلی بار کسی کو ایسا پایا جو نہ صرف اس کے دکھوں کو سنتا تھا بلکہ انہیں محسوس بھی کرتا تھا۔ زارین نے اس کے اندر کی تنہائی کو، ماں کی جدائی کی کسک کو اور باپ کے لاپتہ ہو جانے کی ادھوری امید کو سمجھا۔
وہ اس کے آنسو دیکھ کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتا اور کبھی اس کے خواب سن کر مسکرا دیتا، جیسے وہ اس کی روح سے جڑا ہو۔ زارین کی دنیا مختلف تھی۔ وہ جن زیادہ تھا مگر اس کا دل ایک بچے جیسا تھا۔ اس نے کبھی علیشا پر اپنی حقیقت کا بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ اس کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنی طاقت کو بڑی احتیاط سے استعمال کیا۔ وہ اسے ایسی جگہیں دکھاتا جہاں وقت ساکت ہو جاتا، یا ایسی آوازیں سناتا جو صرف دل کی گہرائیوں سے نکلتی۔ علیشا نے اس کے ساتھ پہلی بار ہنسی محسوس کی، وہ بے ساختہ بے غرض ہنسی جو صرف بچپن کی معصومیت میں ممکن ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہنستے، جیسے ہوا کی سرگوشیاں، درختوں کی باتیں یا روشنی کی حرکتیں۔ ایک دن جب علیشا نے زارین سے پوچھا، کیا تم میرے بھائی بنو گے؟ تو زارین نے نہ صرف مسکرا کر ہاں کی، بلکہ اپنی انگلی کو اس کی پیشانی پر رکھ کر ایک روشنی اس میں اتاری، جیسے اس نے اس رشتے پر مہر لگا دی ہو۔ اس دن کے بعد علیشا اسے صرف زارین نہیں بلکہ بھائی زارین کہنے لگی۔ یہ نام زارین کے لیے خاص تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ کسی انسان نے اسے ایسا رشتہ دیا جو خالص ہو، بنا خوف یا لالچ کے۔ اس نے اپنی دنیا میں ایسے کئی انسان دیکھے تھے جو طاقت یا خواہش کی خاطر اس سے رابطہ کرتے تھے، مگر علیشا نے اسے اس کی ذات کے لیے قبول کیا۔ علیشا کی معصومیت، اس کے سوالات اور اس کی ننھی ننھی خوشیاں زارین کے دل میں محبت اور تحفظ کا ایک نیا احساس جگا گئیں۔ وہ اسے روز ایک نئی چیز سکھاتا، کبھی فطرت کی زبان، کبھی جذبات کی پہچان، کبھی طاقت کو قابو میں رکھنے کے اصول۔ علیشا کے لیے یہ سب سحر انگیز تھا، مگر اس نے کبھی اپنی معصومیت کو کھونے نہیں دیا۔ وہ اب بھی وہی کم عمر بچی تھی جو اپنے دادا کے لیے پھول چنتی، جو کھڑکی سے باہر چاند کو تکتی اور جو رات کو دعا کرتی کہ اس کی ماں اسے خواب میں ملے۔ زارین نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک خاص طاقت ہے، ایک ایسی توانائی جو محبت، درد اور قربانی سے بیدار ہوتی ہے۔ اس نے کہا، تمہارے دل میں جو درد ہے وہ تمہیں کمزور نہیں کرتا، بلکہ تمہاری اصل طاقت ہے۔ تم جس محبت سے دوسروں کو دیکھتی ہو وہ تمہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ علیشا نے آہستہ آہستہ یہ بات سمجھنا شروع کی۔ اسے یہ بھی اندازہ ہوا کہ زارین اس کا محافظ ہے، اس کا رہنما اور اب اس کا بھائی بھی۔ وہ اکثر اس سے پوچھتی، کیا بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے؟ زارین جواب دیتا، میں جب تک تمہیں چاہوں گا تب تک تم تنہا نہیں ہوگی۔ زارین کی باتیں کسی بزرگ کی طرح گہری اور فہم سے بھرپور ہوتیں، مگر اس کا انداز ایک دوست کا سا تھا۔ وہ علیشا کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر مٹی سے شکلیں بناتا، پانی پر لکیریں کھینچتا یا آسمان کی طرف انگلی سے نشان لگاتا اور کہتا، یہ دیکھو، یہ تمہارا ستارہ ہے۔ علیشا ہنستی، کبھی سنجیدہ ہوتی اور کبھی اپنے دل کی وہ باتیں کہہ دیتی جو اس نے آج تک کبھی کسی سے نہیں کہی تھیں۔ اس کی خاموش دعائیں، ماں کی یادیں، بابا جی کی باتیں اور اپنے آپ سے پوچھے گئے سوالات، سب وہ زارین کے ساتھ بانٹنے لگی تھی، اور زارین ہر بات کو ایسے سنتا جیسے وہ دنیا کی سب سے اہم بات ہو۔ رفتہ رفتہ علیشا کے اندر ایک تبدیلی آنے لگی۔ وہ اب زیادہ متوجہ تھی، زیادہ باہمت، اور کبھی کبھی تو گاؤں کے بچوں کی مدد بھی کرنے لگی۔ ایک بار جب ایک بچہ کنویں میں گر گیا تو علیشا نے نہ صرف فوراً مدد کے لیے دوڑ لگائی، بلکہ زارین کی سکھائی ہوئی ایک مخصوص دعا بھی دل میں دہرائی، جس سے اس بچے کو صحیح سلامت نکال لیا گیا۔ گاؤں والے حیران تھے۔ بابا جی نے بھی سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، مگر علیشا جانتی تھی کہ یہ سب زارین کی ساتھ کی بدولت تھا۔ زارین نے کبھی خود کو مسلط نہیں کیا، نہ کبھی علیشا کو اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے ہمیشہ اس کی رائے کو سنا، اس کے خوف کو سمجھا اور اس کی آزادی کا احترام کیا۔ یہی وجہ تھی کہ علیشا کا اعتماد دن بدن بڑھتا گیا۔ وہ اب زارین کے ساتھ ایسے بات کرتی جیسے وہ اس کا سچا اصل بھائی ہو۔ ان کی دوستی، ان کا رشتہ اب صرف ملاقاتوں تک محدود نہ رہا، بلکہ ان کے دلوں کی دھڑکنوں میں شامل ہو گیا۔ علیشا رات کو سونے سے پہلے دعا کے بعد ایک بار ضرور کہتی، اللہ میرے بھائی زارین کو سلامت رکھے، اور کہیں کسی اور جہان میں زارین یہ دعا سن کر مسکرا دیتا خاموشی سے۔ کہ دوستی نہ صرف ان دونوں کے لیے پناہ تھی بلکہ ایک بڑے امتحان کی تیاری بھی تھی جس کا انہیں ابھی علم نہ تھا۔ زارین جانتا تھا کہ علیشا کو آگے چل کر ایسے فیصلے لینے ہوں گے جو نہ صرف اس کی بلکہ کئی لوگوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں، مگر وہ ابھی اسے بچپن کی معصومیت میں خوش دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ بچپن ایک بار جاتا ہے اور اس کے بعد زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے وہ ہر روز، ہر لمحہ علیشا کے ساتھ وقت گزارتا، تاکہ جب وہ وقت آئے جب علیشا کو خود اپنے فیصلے کرنے ہوں تو اس کے دل میں ایک مضبوطی ہو، ایک روشنی ہو اور ایک ایسا بھائی ہو جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہو،
چاہے وہ نظر آئے یا نہ آئے۔ کئی ہفتے گزر چکے تھے اور علیشہ اور زارعین کی دوستی ایک ایسے بندھن میں بدل چکی تھی جو نہ صرف جذبات بلکہ روح کی گہرائیوں سے بندھا تھا۔ علیشہ روز صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر زارعین سے ملنے جاتی۔ کھنڈر کی شکستہ دیواروں کے درمیان چھپی وہ دنیا جو صرف ان دونوں کے لیے تھی ایک ایسی پناہ گاہ بن چکی تھی جہاں وقت کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر خوابوں کی بات کرتے، محبت اور دکھ کی کہانیاں سناتے اور کبھی کبھی خاموشی میں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے۔ مگر ایک دن جب موسم بدلا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور ہوا میں ایک عجیب سی سردی اتر آئی۔ علیشہ نے زارعین کو پہلے سے مختلف پایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک باقی نہ رہی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن چھائی ہوئی تھی، جیسے صدیوں کی نیند اس پر طاری ہو رہی ہو۔ علیشہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما، جو پہلے کی طرح گرم نہ تھا بلکہ ہلکی سی ٹھنڈک لیے ہوئے تھا، جیسے وہ کوئی سایہ بن رہا ہو۔ وہ بولی، بھائی تم ٹھیک تو ہو؟ زارعین نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں علیشہ، مگر تمہیں کچھ جاننا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب زارعین کی آواز میں ہچکچاہٹ اور گہرائی تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ علیشہ نے التجا کی، مجھے سچ بتاؤ زارعین، کیا تم بیمار ہو؟ زارعین نے آنکھیں بند کر کے ایک طویل سانس لی اور بولا، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی ہو۔ میں انسان نہیں ہوں علیشہ، میں ایک جن زادہ ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی علیشہ کا دل لرز گیا۔ دنیا میں سنی ہوئی وہ تمام خوفناک کہانیاں جنوں کی، آسیبوں کی، اچانک اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ مگر پھر اس نے زارعین کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہی پرانی چمک، وہی مانوسیت اور دل کو چھونے والی اپنائیت ابھی بھی موجود تھی۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، تو کیا تم برے ہو؟ زارعین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ نہیں علیشہ، میں وہ جن زادہ ہوں جس نے انسانوں کے ساتھ تعلق بنانے کا انتخاب کیا، اور یہی میری کمزوری بن گیا۔ میری طاقتیں ختم ہو رہی ہیں، کیونکہ جنات کی دنیا کا قانون ہے کہ جو جن زادہ انسانوں سے دل لگاتا ہے وہ اپنی اصل طاقت کھو دیتا ہے۔ میری روشنی کم ہو رہی ہے اور وقت آ رہا ہے جب میں شاید ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاؤں۔ علیشہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ وہ چیخ کر بولی، نہیں، تم ایسے نہیں جا سکتے، تم میرے بھائی ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ زارعین نے اس کے آنسو پونچھے، علیشہ تم نے مجھے وہ دیا جو میرے اپنے کبھی نہ دے سکے، محبت، رشتہ اور اعتماد، لیکن یہ سب کچھ ایک قیمت کے ساتھ آتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ ایک دن تمہیں سب کچھ بتانا پڑے گا اور شاید تم ناراض ہو جاؤ گی، مگر میں جھوٹ کے ساتھ یہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتا تھا۔ علیشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، تو کیا تم نے مجھ سے دوستی صرف اپنی طاقت بچانے کے لیے کی تھی؟ زارعین نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں، کبھی نہیں۔ تم وہ پہلی انسان ہو جس نے مجھے میرے وجود سے قبول کیا، جس نے مجھے بھائی کہا بغیر کسی لالچ کے۔ میں نے تم سے سچ میں محبت کی ہے، ایک بھائی کی طرح، ایک دوست کی طرح، اور یہی وہ جذبہ ہے جو میری طاقتوں کو گھلا رہا ہے، کیونکہ جنات کی دنیا میں محبت خاص طور پر انسانوں سے ممنوع ہے۔ علیشہ خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ زارعین کی حقیقت، اس کی طاقتوں کا زوال اور اس کا ممکنہ غائب ہو جانا، یہ سب کچھ اس کے ننھے دل پر بہت بھاری تھا، مگر ساتھ ہی اس کے اندر ایک عزم بھی جاگا۔ وہ یہ سب کچھ قبول کر چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ زارعین چاہے جن زادہ ہو، مگر اس کا دل سچا ہے، اس کا رشتہ پاک ہے اور اس کی محبت بے غرض ہے۔ اگلے چند دنوں میں علیشہ نے زارعین کو اور زیادہ بدلتا ہوا پایا۔ اس کی شکل مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا محسوس ہوتا اور کبھی اس کی آواز گونج بن کر رہ جاتی۔ علیشہ نے کئی بار اس سے پوچھا کہ کیا کوئی طریقہ ہے اسے بچانے کا، مگر زارعین ہمیشہ خاموشی سے مسکرا دیتا۔ پھر ایک دن جب بارش ہو رہی تھی اور کھنڈر کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، زارعین نے علیشہ کو ایک چھوٹا شیشہ دیا۔ یہ میری روشنی ہے، میری بچی ہوئی طاقت۔ اگر تم کبھی واقعی میری ضرورت محسوس کرو تو اسے دیکھنا، میں آؤں گا چاہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے روکنے کی کوشش کرے۔ علیشہ نے شیشہ پکڑ لیا اور اس کے دل میں ایک ٹھنڈی سی امید جاگی، جیسے زارعین کی موجودگی اب اس کے دل میں محفوظ ہو گئی ہو۔ اس دن کے بعد علیشہ نے زارعین سے ملنا بند کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہر ملاقات اسے مزید کمزور کر رہی ہے۔ وہ روز کھنڈر کے باہر بیٹھتی، دل میں اس کی باتیں دہراتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، بھائی میں تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ زارعین کسی اور جہان میں اس کی پکار سنتا، مگر ظاہر نہ ہوتا، کیونکہ اب وہ صرف ایک دوست نہیں بلکہ ایک محافظ بن چکا تھا، جو اندھیرے میں کہیں چھپا اس کی حفاظت کرتا رہا۔
یہ انکشاف نہ صرف علیشہ کے لیے ایک دھچکا تھا بلکہ ایک نئی شروعات بھی تھی۔ اب وہ جان چکی تھی کہ دنیا میں سب کچھ وہ نہیں جو دکھائی دیتا ہے، اور محبت کی طاقت ہر قانون سے بڑی ہے، یہاں تک کہ جنات کے قوانین سے بھی۔ گاؤں کی فضا پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ وہ پرسکون دوپہر، وہ نرم ہوا جو علیشہ کے گالوں سے کھیلا کرتی تھی، اور وہ خاموشی جو کبھی امن کا پیغام دیتی تھی، اب ایک بے چینی سے بھر گئی تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگ علیشہ کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ ان کے لیے ایک 7 سالہ بچی کا بار بار کھنڈر جانا، تنہا کھیلنا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا بدلا بدلا چہرہ، سب کچھ سوال بن چکا تھا۔ گاؤں کی عورتیں سرگوشیاں کرتیں، مرد گھورتے، اور بچے علیشہ سے دور رہنے لگے۔ علیشہ کے دادا جو خود بوڑھے اور بیمار تھے، گاؤں والوں کے سخت رویوں سے کچھ نہ کر پاتے۔ ایک دن جب علیشہ اپنی معمول کی راہ پر کھنڈر کی طرف جا رہی تھی، چند نوجوانوں نے اس کا راستہ روکا۔ تو کیا کرنے جا رہی ہے علیشہ؟ وہاں کوئی خزانہ چھپا ہے یا تم کسی آسیب سے باتیں کرتی ہو؟ ایک نوجوان نے تنزن پوچھا۔ دوسرے نے پتھر اٹھایا اور علیشہ کے قدموں کے قریب پھینکا۔ وہ ڈر گئی مگر ہمت نہ ہاری۔ میں کچھ نہیں کرتی، بس کھیلنے جاتی ہوں۔ علیشہ کی آواز کانپ رہی تھی، مگر نوجوان باز نہ آئے۔ انہوں نے اسے زبردستی واپس گاؤں کی طرف دھکیلا اور اعلان کیا کہ اگر وہ دوبارہ کھنڈر گئی تو اسے چڑیل قرار دے کر گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ علیشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، وہ تو صرف تنہائی سے فرار چاہتی تھی۔ وہ زارعین کی قربت چاہتی تھی، مگر اب وہ سب چھن رہا تھا۔ اس رات جب سب سو رہے تھے، علیشہ خاموشی سے گھر سے نکلی۔ وہ ننگے پاؤں بھیگی زمین پر چلتی ہوئی کھنڈر پہنچی۔ ہوا میں نمی اور سردی تھی، اور چاند آدھا چھپا ہوا تھا۔ وہ کھنڈر کے بیچوں بیچ جا کر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ زارعین، بھائی زارعین، کہاں ہو تم؟ کچھ لمحوں بعد ہوا کی ایک سرسراہٹ کے ساتھ ایک مدھم روشنی ظاہر ہوئی۔ زارعین جو اب پہلے سے بھی زیادہ مدھم اور شفاف ہو چکا تھا، اس کے سامنے نمودار ہوا۔ علیشہ نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور جیسے اس کے دل کی ساری دیواریں گر گئی۔ وہ چیخی، تم میرے بھائی ہو نا؟ مجھے اپنی طاقت دے دو۔ اس کی آواز میں درد، بے بسی اور اعتماد کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ زارعین خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر دکھ، فخر اور الجھن ایک ساتھ عیاں تھے۔ علیشہ، اگر میں نے تمہیں اپنی طاقت دی تو تم وہ معصوم بچی نہیں رہو گی جو تم ہو۔ تمہیں وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا جو کسی بھی انسان کے لیے آسان نہیں۔ علیشہ نے سر ہلایا۔ مجھے سب برداشت ہے۔ مجھے لوگوں کے ظلم سے بچنا ہے۔ مجھے اپنی سچائی کو پہچاننا ہے اور بچانا ہے۔ مجھے زندہ رہنا ہے بھائی۔ تم نے کہا تھا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، تو اب وہ وقت ہے جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جب علیشہ نے زارعین سے طاقت مانگی تو وہ لمحہ صرف ایک خواہش کا اظہار نہ تھا، بلکہ تقدیر کی ایک ایسی لکیر تھی جو دونوں کی زندگی کو نئے رخ پر موڑنے والی تھی۔ زارعین جو خود وقت کی سرحدوں سے باہر کا وجود تھا، جانتا تھا کہ علیشہ کی خواہش معصومیت میں لپٹی ہوئی سچائی ہے، مگر اس کا انجام پیچیدہ اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی رات جب چاندنی کھنڈر کی دیواروں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی، زارعین نے علیشہ کو قدیم رسم کے لیے تیار کیا۔ اس نے کھنڈر کے بیچ ایک دائرہ بنایا، جیسے صدیوں پرانے جادوئی نقوش سے آراستہ کیا۔ ہر نقش ایک زبان راز میں کھدی تحریر تھی، جو نہ صرف جنات، سایوں اور کائناتی قوتوں کو سمجھ میں آتی تھی۔ زارعین نے علیشہ کو دائرے کے وسط میں کھڑا کیا۔ اس کے ارد گرد نیلا ہلکا سا روشنی کا ہالہ بنتا چلا گیا۔ ہوا ساکن ہو گئی، جیسے کائنات نے سانس روک لی ہو۔ زارعین نے کچھ الفاظ زیر لب بڑبڑائے جو صدیوں پرانے جناتی منتر تھے، اور ان الفاظ کے ساتھ ہی فضا میں ایک توانائی کی لہر دوڑ گئی۔ علیشہ نے اپنے جسم میں ایک جھٹکا محسوس کیا، جیسے اندر کچھ جاگ گیا ہو۔ زمین تھرکنے لگی، آسمان پر بادل گرجنے لگے، اور کھنڈر کی فضا بجلی کی مانند چمک اٹھی۔ زارعین کی آنکھوں میں ایک گہری روشنی چمکی۔ وہ اب خود بھی کمزور پڑتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ رسم اس کی جان کی توانائی سے بندھی تھی۔ رسم کے دوران زارعین نے ایک آخری عمل انجام دیا۔ اس نے اپنی روح کے ایک حصے کو علیشہ کے وجود میں شامل کر دیا۔ وہ حصہ جو نہ صرف طاقت کا منبع تھا، بلکہ زارعین کی یاد، اس کا بھائی بننے کا وعدہ، اور وہ تمام احساسات جو اس نے علیشہ کے لیے سمیٹے تھے، اس کی روشنی میں بدل گئے۔ جب رسم مکمل ہوئی تو زارعین گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، اور علیشہ کے وجود سے ایک چمکتی ہوئی روشنی نکل کر آسمان کی طرف بلند ہوئی۔ وہ روشنی ایسی تھی جو نہ صرف ظاہری آنکھ سے دیکھی جا سکتی تھی، بلکہ دل اور روح کی گہرائیوں میں بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ لمحہ مقدس بھی تھا، پراسرار بھی، اور ناقابل واپسی بھی۔
زارین نے دھیمی آواز میں کہا، اب تم میرے حصے کی روشنی ہو علیشا، تم وہ امید ہو جو اندھیروں کو چیر سکتی ہے۔ جب علیشا نے آنکھیں کھولیں تو وہ وہی لڑکی تھی، مگر نہیں بھی تھی۔ اس کے دل میں ایک بے مثال سکون تھا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی جنبش، جیسے کائنات کے راز اس کی رگوں میں سرایت کر چکے ہوں۔ اب وہ صرف دیکھ نہیں سکتی تھی بلکہ محسوس بھی کر سکتی تھی۔ ہر شے، ہر جذبہ، ہر لہر جو ارد گرد گردش کر رہی تھی، اس کے قدموں کے نیچے کی زمین زندہ محسوس ہوتی تھی، درختوں کی سانسیں سنائی دیتی تھیں، اور ہوائیں اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ ابتدا میں علیشا ان سب کو ایک خواب سمجھتی رہی۔ وہ دن بھر گاؤں میں کام کرتی، دادا کے ساتھ رہتی اور شام کو کھنڈر جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتی، مگر آہستہ آہستہ وہ تبدیلیاں نمایاں ہونے لگیں۔ سب سے پہلے ایک دن جب وہ پریشان بیٹھی تھی، اس کے سامنے رکھے پتھر خود بخود ایک ترتیب میں جا کر دل کی شکل میں جم گئے۔ علیشا حیران رہ گئی، مگر اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اگلے دن اس نے دیکھا کہ جب وہ کسی شخص کے قریب جاتی تو اس کے دل کی کیفیت اسے محسوس ہونے لگتی۔ گاؤں کی ایک عورت جس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی، اس کے اندر کا غم علیشا نے ایک جھٹکے میں محسوس کیا۔ اسے لگا جیسے اس نے اس عورت کا دل پڑھ لیا ہو۔ پھر وہ دن آیا جب وقت اس کے سامنے ٹھہر سا گیا۔ گاؤں کے ایک لڑکے نے دریا کے کنارے کھیلتے ہوئے پانی میں گرنے کا خطرہ مول لیا۔ علیشا نے دل ہی دل میں خوف سے چیخ ماری، اور ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکن ہو گیا۔ ہوا، دریا، پرندے، سب۔ صرف علیشا حرکت کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لڑکے کو کھینچ لیا، اور جیسے ہی وہ محفوظ ہوا، وقت دوبارہ رواں ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ لڑکا کیسے بچ گیا، مگر علیشا خاموش رہی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ سب زارین کی دی گئی طاقت کا حصہ ہے۔ اب علیشا کے لیے دنیا ایک نئی جگہ بن گئی تھی۔ وہ چیزوں کو حرکت دے سکتی تھی، خواب میں لوگوں کی نیت اور خوف دیکھ سکتی تھی، اور جب چاہے لمحوں کو قید کر سکتی تھی۔ مگر ساتھ ہی وہ زارین کی وہ بات نہیں بھولی تھی، یہ طاقت صرف تمہارے دل کی روشنی سے چلے گی۔ اگر تم کبھی نفرت، انتقام یا غرور میں ڈوبی تو یہ طاقت تمہیں تباہ کر دے گی۔ یہی سوچ اس کے ہر قدم کو محفوظ اور محتاط بناتی۔ وہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی کہ وہ اب کیا بن چکی ہے، مگر دل میں ایک روشنی تھی جو اسے ہر آزمائش میں صبر اور سچائی کا راستہ دکھاتی۔ علیشا اب صرف ایک لڑکی نہ رہی تھی، وہ ایک مقدر بن چکی تھی، ایک راز اور ایک دعا جو کسی کے دل سے نکلی تھی اور کائنات نے قبول کر لی تھی۔ پہلا موقع جب علیشا نے اپنی طاقت کا کھلے عام استعمال کیا، وہ گاؤں کے میلے کا دن تھا۔ وہ دن جب رنگ، خوشبو اور ہنسی کی گونج گاؤں کی تنگ گلیوں میں گونجتی تھی۔ مگر اس دن کچھ اور بھی ہوا، ایک ایسا واقعہ جو علیشا کے دل میں چھپی سچائی کو ایک زخم دے گیا۔ گاؤں کے رئیس کا بیٹا نوفل، جو ہمیشہ علیشا کو حقارت سے دیکھتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ علیشا کے دادا کا مذاق اڑا رہا تھا۔ علیشا وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اس کے دادا زمین پر گرے ہیں اور نوفل ان کے قریب کھڑا ہنس رہا ہے۔ علیشا کے دل میں طوفان اٹھا، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، اور اس کی آنکھوں میں وہ روشنی جھلکنے لگی جو صرف زارین کی طاقت کی علامت تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہوا رک گئی۔ علیشا نے ہاتھ اٹھایا اور نوفل کو دیکھتے ہی ایک جھٹکے سے وہ ہوا میں اچھل کر کئی قدم دور جا گرا۔ لوگ دنگ رہ گئے۔ نوفل زمین پر تڑپنے لگا اور پھر بے سدھ ہو گیا۔ گاؤں کے بزرگ بھاگ کر اس کے قریب گئے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ نوفل کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ علیشا وہیں کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کسی کی جان لینا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے وہ کر دیا تھا جس کا خوف زارین نے ہمیشہ اسے دلایا تھا۔ علیشا نے اس واقعے کے بعد کئی دن خود کو کھنڈر میں چھپا لیا۔ وہ زارین کو پکارتی رہی مگر وہ نہ آیا۔ وہ خود سے سوال کرتی، کیا میں بری ہوں؟ کیا میں وہ علیشا نہیں رہی جسے زارین اپنی پیاری بہن کہتے تھے؟ مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور احساس جنم لینے لگا، طاقت کا احساس۔ اسے لگا کہ اب وہ کمزور نہیں رہی، اب کوئی اسے یا اس کے دادا کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آنے لگا، اور وہ سکون کچھ دن بعد غرور میں بدلنے لگا۔ اب گاؤں میں اس کا چلنا پھرنا مختلف ہو گیا تھا۔ لوگ اس سے ڈرنے لگے تھے، بچے اسے دیکھ کر چھپ جاتے اور عورتیں خاموشی سے راستہ بدل لیتی۔ علیشا کو پہلے تو یہ سب برا لگا، مگر پھر وہ اس احساس کو اپنانے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود کو دوسروں سے برتر محسوس کرنے لگی۔ گاؤں میں جب کوئی جھگڑا ہوتا، لوگ اس کے پاس آتے اور وہ بغیر دلیل کے اپنے فیصلے صادر کرتی۔ اگر کوئی اس کے خلاف بولتا تو اگلے دن وہ شخص بیمار پڑ جاتا یا کسی مصیبت کا شکار ہو جاتا۔ علیشا نے کبھی براہ راست کسی کو نقصان نہ پہنچایا، مگر لوگ کہتے تھے کہ اس کی موجودگی ہی ایک خطرہ ہے۔
زارین جو اب علیشہ کے دل میں ساکن تھا یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ اس کی روشنی جو کبھی علیشہ کے جذبات کی ترجمانی کرتی تھی اور رہنمائی کرتی تھی اب کمزور ہونے لگی تھی۔ وہ خواب میں ظاہر ہوتا، اسے روکتا اور سمجھاتا، علیشہ تم وہ نہیں ہو جو تم بن رہی ہو، تمہارے اندر کی روشنی دھندلی پڑ رہی ہے۔ مگر علیشہ خوابوں کو نظر انداز کرنے لگی تھی۔ وہ کہتی میں جو کر رہی ہوں وہ درست ہے، میں انصاف کر رہی ہوں، اگر لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ زارین کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ علیشہ کو ایک ایسی راہ پر لے آیا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ وہ کبھی تنہائی میں رویا کرتا۔ وہ منتر جو اس نے اپنی روشنی علیشہ کو دیتے وقت پڑھے تھے اب ایک بھاری بوجھ بن چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ طاقت اگر بے قابو ہو گئی تو علیشہ صرف خود کو نہیں بلکہ سب کو تباہ کر دے گی۔ زارین نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ ایک رات جب علیشہ سو رہی تھی اس کے خواب میں زارین پوری طاقت کے ساتھ ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں روشن تھیں، چہرہ سنجیدہ اور الفاظ سخت۔ علیشہ تم نے وہ کیا جس سے میں نے تمہیں روکا تھا، تم نے طاقت کو ہتھیار بنایا، رحم نہیں دکھایا، اور اب تم اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھنے لگی ہو۔ یہ وہ علیشہ نہیں ہے جس نے ایک معصوم دل کے ساتھ مجھ سے طاقت مانگی تھی۔ علیشہ نے خواب میں آنکھیں جھکائیں مگر کچھ لمحوں بعد کہا، زارین بھائی میں وہی ہوں، مگر اب دنیا نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں سخت بنوں۔ اگر میں نہ لڑتی تو سب کچھ کھو بیٹھتی۔ زارین نے آہستگی سے کہا، سختی اور سنگ دلی میں فرق ہوتا ہے علیشہ، تم سخت بنو مگر روشنی کے ساتھ۔ تمہیں اب فیصلہ کرنا ہوگا، روشنی کا راستہ یا اندھیرے کا۔ یہ خواب علیشہ کے لیے ایک نئی آزمائش کا آغاز تھا۔ وہ جاگی مگر دل میں ایک کشمکش لیے۔ وہ جانتی تھی کہ زارین صحیح ہے مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب پیچھے ہٹنا آسان نہیں۔ طاقت نے اسے وہ سکون دیا تھا جو اسے بچپن سے نہیں ملا، مگر اب وہ سکون ایک فریب بننے لگا تھا۔ وہ تنہا ہو گئی تھی، نہ دوست باقی تھے نہ وہ معصوم ہنسی، صرف طاقت، خواب اور زارین کی بے چینی تھی جو اسے ہر لمحے یاد دلاتی تھی کہ وہ اب ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ علیشہ کی روح کی جنگ اپنے عروج پر تھی اور ہر رات زارین کے خوابوں میں ظاہر ہونے اور ہر دن طاقت کے غلط استعمال کے بعد وہ ایک عجیب سے خلا کا شکار ہو گئی تھی۔ مگر اس خلا کو بھرنے والا انکشاف اس وقت ہوا جب وہ کھنڈر میں ایک خفیہ راستہ تلاش کرتی ہوئی زیر زمین ایک کمرے تک پہنچی۔ وہاں مٹی سے اٹی دیوار پر ایک پرانی تختی لگی ہوئی تھی جس پر ایک مانوس نام درج تھا، امان اللہ، وہی نام جو علیشہ کے لاپتہ والد کا تھا۔ اس تختی کے ساتھ ہی ایک پرانی کتاب رکھی تھی جس پر جناتی زبان میں تحریر تھی۔ جیسے ہی علیشہ نے اس کتاب کو چھوا ایک دھار دار روشنی اس کے ارد گرد پھیل گئی اور وہ ایک اور دنیا میں داخل ہو گئی، ایک ایسی دنیا جو روشنی اور سائے کے درمیان لٹکی ہوئی تھی۔ اس دنیا میں علیشہ نے دیکھا کہ بے شمار روحیں قید تھیں اور ان میں ایک روح باقی سب میں مختلف تھی۔ وہ طاقتور مگر زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہی روح علیشہ کو دیکھ کر دھاڑ اٹھی، تم میری بیٹی ہو۔ وہ امان اللہ تھا، علیشہ کا باپ۔ اس کی آنکھوں میں جناتی روشنی کی چمک تھی مگر چہرے پر درد اور پچھتاوے کی سیاہی۔ اس نے علیشہ کو بتایا کہ برسوں پہلے اس نے بھی ایک جنزادے کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ وہ طاقت چاہتا تھا تاکہ گاؤں کی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا ہو سکے، مگر طاقت کے نشے میں اس نے حد پار کر دی اور جنزادے نے اسے قید کر لیا۔ اب وہ صدیوں سے وقت اور سائے کے بیچ قید تھا، انتظار میں کہ کئی اس کی بیٹی اس کے خون کی روشنی آئے اور اسے آزاد کرے۔ یہ انکشاف علیشہ کے لیے بجلی بن کر گرا۔ وہ جان گئی کہ طاقت وراثت میں ملنے والی چیز ہے اور اس کے باپ نے بھی وہی راستہ چنا جو اب وہ خود چن رہی تھی۔ زارین کی آواز ایک بار پھر دل میں گونجی، دیکھو علیشہ، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتے ہیں۔ مگر علیشہ کی آنکھوں میں اب اشک کے ساتھ شعلے بھی تھے۔ وہ گاؤں والوں کو معاف نہیں کر سکتی تھی جن کی سنگ دلی نے پہلے اس کے باپ کو اور اب اسے اس حال تک پہنچایا۔ اگلی رات گاؤں پر ایک عجیب سناٹا چھا گیا۔ ہوائیں رک گئیں، جانور چھپ گئے اور لوگ بے چینی سے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے۔ آسمان پر بجلیاں چمکنے لگیں اور کھنڈر سے نکل کر علیشہ نے پورے گاؤں کا رخ کیا۔ اس کے قدم زمین کو چیرتے جا رہے تھے اور آنکھوں میں ایک قہر کی لہر تھی۔ اس نے کوئی آواز نہیں نکالی، بس ہاتھ بلند کیا اور فضا میں ایک دھماکہ ہوا۔ گھروں کی دیواریں لرزنے لگیں، کنویں کا پانی ابلنے لگا اور درختوں سے پتے نہیں شعلے گرنے لگے۔ گاؤں کے وہی لوگ جو کبھی علیشہ کو بے ماں کی بچی کہہ کر مذاق اڑاتے تھے آج اس کے سامنے کانپ رہے تھے۔ وہ بھاگتے، چیختے، مگر علیشہ کی نظر جس پر پڑتی اس کی سانس رک جاتی۔ وہ کسی کو مار نہیں رہی تھی، وہ ان کے دلوں کا بوجھ بڑھا رہی تھی۔
ان کے ضمیر کو جگا رہی تھی، مگر ضمیر کو جگانے کا یہ طریقہ زارعین کو منظور نہ تھا۔ وہ دل ہی دل میں چیخ رہا تھا، بس کرو علیشہ، تم ظلم سے انصاف پیدا نہیں کر سکتیں۔ مگر علیشہ اب کسی اور ہی کیفیت میں تھی۔ وہ ایک ایسی طاقت تھی جس نے اپنے ماضی کے ہر زخم کو، ہر محرومی کو ایک شعلے میں بدل دیا تھا۔ وہ گاؤں کی گلیوں میں پھر رہی تھی جیسے وہ عدالت ہو اور لوگ مجرم، مگر اس کے اندر بھی ایک لڑائی جاری تھی۔ زارعین کی آواز، والد کی قید اور اپنی معصومیت کا کھو جانا۔ زارعین جو ہمیشہ علیشہ کی روشنی کا نگران، اس کا رازدار اور دوست رہا تھا، اب بے بسی کے عالم میں ایک ایسے فیصلے کے قریب جا پہنچا تھا جس کی اس نے کبھی تمنا نہ کی تھی۔ گاؤں پر علیشہ کے قہر کے بعد وہ جان چکا تھا کہ یہ معصوم بچی اب طاقت کے اندھیرے میں کھو چکی ہے۔ وہ روشنی جس نے علیشہ کو ایک دن زارعین کی آنکھوں میں بہن کا درجہ دیا تھا، اب مدھم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ غرور، انتقام اور زخموں کا درد لے چکا تھا۔ زارعین نے کھنڈر کے سب سے مقدس کمرے میں خود کو قید کر کے پرانی کتابیں، جناتی منتر اور جادوئی آئینے کھولے۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کی روح اب بھی چاہتی تھی کہ علیشہ اس سب سے واپس آ جائے، اسے اس راستے سے واپس لایا جائے۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، وہ اب علیشہ کا محافظ نہیں، اس کا مد مقابل بنے گا، اگر یہی اس کی نجات کا آخری راستہ تھا۔ زارعین نے جناتی عالم کے بزرگوں کو پکارا جو روحوں اور روشنی کی سرزمین کے نگران تھے۔ ان سے مدد مانگی کہ اسے وہ طاقت عطا کی جائے جو علیشہ کو قابو میں رکھ سکے، مگر وہ طاقت صرف تب دی جا سکتی تھی جب کوئی اپنی روشنی کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے قربان کرے۔ زارعین نے اپنی روح کی روشنی کا نصف حصہ وار دیا، اور اس لمحے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، اس کے بال سونے جیسے سفید ہو گئے اور ہاتھوں پر روشنی کی زنجیریں نمودار ہوئیں۔ وہ اب صرف ایک دوست نہیں، ایک جناتی محافظ بن چکا تھا جو اپنی بہن کی بگڑی ہوئی روشنی کو واپس پلٹانا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے جنگ ہی کیوں نہ لڑنی پڑے۔ علیشہ نے جب زارعین کو اپنی راہ میں کھڑا پایا تو ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے اور زارعین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، تم میرے بھائی تھے زارعین، تم نے ہی مجھے طاقت دی، اب روکنے کیوں آئے ہو؟ زارعین نے نرمی سے کہا، کیونکہ تم وہ نہیں رہی جسے میں نے بہن کہا۔ تم اب وہ علیشہ نہیں ہو جو درد سے، تنہائی سے، محبت سے بنی تھی۔ تم اب طاقت کی قید میں ہو اور میں تمہیں آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ علیشہ نے دانت پیسے، ہاتھ بلند کیا اور ایک زوردار جھٹکے سے فضا میں آگ کی چمک پھیلی۔ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ کوئی عام جنگ نہ تھی، یہ دو روحوں کے درمیان جنگ تھی، دو نظریات، دو محبتوں، دو وفاؤں کی جنگ۔ آسمان پر بجلیاں قوس قزح کی شکل اختیار کرنے لگی، زمین ہلنے لگی اور کھنڈر کے ارد گرد درخت جلنے لگے۔ زارعین نے اپنے ہاتھوں سے روشنی کے دائرے بنائے جن سے وہ علیشہ کے حملے روک رہا تھا، جبکہ علیشہ وقت کو سست کر کے زارعین کی حرکات کا تجزیہ کر رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہر وار کو سمجھتے تھے، جیسے ایک ہی دل کے دو دھڑکتے ٹکڑے ہوں، مگر یہی قربت، یہی سمجھ بوجھ جنگ کو مزید پیچیدہ بنا رہی تھی۔ علیشہ نے ایک لمحے کے لیے زارعین کو زمین پر گرا دیا، اور جب وہ اس کے سینے پر قدم رکھ کر آخری وار کرنے لگی تو زارعین نے آنکھیں بند کر کے کہا، مار دو اگر یہی تمہاری نجات ہے، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں بہن، ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ یہ الفاظ کسی منتر سے زیادہ اثر کر گئے۔ علیشہ کا ہاتھ لرز گیا، دل دھڑکنے لگا اور دماغ میں پرانے لمحے گونجنے لگے۔ پہلی ملاقات، دادا کی مسکراہٹ، زارعین کے ساتھ چاندنی راتیں، اور وہ لمحہ جب اس نے کہا تھا، تم میرے بھائی ہو نا۔ یہی لمحہ تھا جب علیشہ کی آنکھوں سے شعلے غائب ہونے لگے، روشنی کم ہونے لگی اور آنسو بہنے لگے۔ اس نے زارعین سے پیچھے ہٹ کر زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تھک گئی ہوں زارعین، میں واقعی تھک گئی ہوں۔ میں صرف سکون چاہتی تھی، محبت، مگر طاقت نے مجھے سب کچھ بھلا دیا۔ زارعین نے قریب آ کر اسے گلے سے لگایا اور کہا، تو آؤ واپس چلیں، جہاں تمہارا دل ہو وہی تمہارا گھر ہے، اور میں ہمیشہ تمہارا بھائی رہوں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ فضا میں بجلیوں کی گونج تھم گئی، اور قدرت نے ان دونوں کو ایک نئی امید کی کرن دی کہ شاید روشنی ایک بار پھر اندھیرے پر غالب آ سکتی ہے۔ زارعین اور علیشہ کی جنگ ختم ہو چکی تھی، مگر دلوں کی جنگ اب بھی باقی تھی۔ علیشہ اب زمین پر بیٹھی اپنے آنسوؤں میں بھیگتی وہ لمحے یاد کر رہی تھی جب وہ صرف ایک بچی تھی، جو اپنے دادا کے کندھے پر سر رکھ کر سو جاتی تھی، جسے اپنی ماں کے گیت یاد تھے اور جسے صرف محبت کی طلب تھی، مگر وقت، حالات اور وہ طاقت جسے اس نے نجات سمجھا تھا، اسے ایک قید بنا چکی تھی۔ زارعین اس کے سامنے کھڑا تھا، کمزور، زخمی،
مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی امید کی جھلک تھی۔ وہ جانتا تھا کہ علیشہ اب دو راہوں کے بیچ کھڑی ہے، ایک وہ راستہ جو اسے مکمل اندھیرے میں لے جائے گا، اور دوسرا وہ جو اسے پھر سے روشنی کی طرف لوٹا سکتا ہے۔ مگر اس روشنی کی واپسی آسان نہ تھی۔ جناتی کائنات کا ایک اصول تھا، جو طاقت ایک بار کسی کے اندر جا چکی ہو اسے واپس لینا تبھی ممکن ہے جب کوئی دوسری روح اپنی توانائی کا مکمل نذرانہ دے۔ زارین جانتا تھا کہ وقت کم ہے۔ اگر علیشہ نے اپنی طاقت کو مکمل طور پر اختیار کر لیا تو وہ کبھی واپس نہیں آ پائے گی۔ اس نے خاموشی سے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ علیشہ کے قریب آیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے وہ الفاظ دہرائے جو ایک قدیم جناتی رسم کے لیے ضروری تھے۔ میں زارین اپنی روشنی، اپنی روح، اپنی طاقت اس بچے کے لیے قربان کرتا ہوں تاکہ وہ پھر سے انسان بن سکے۔ علیشہ نے چونک کر دیکھا۔ زارین نہیں، تم یہ نہیں کر سکتے۔ مگر زارین نے مسکرا کر کہا، تم میری بہن ہو نا، تم نے خود کہا تھا، اور بھائی وہی کرتا ہے جو بہن کے لیے جان بھی دے۔ اس لمحے زارین کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے جسم سے روشنی کا ایک بادل اٹھا جو علیشہ کے جسم میں جذب ہونے لگا۔ روشنی نہیں بلکہ ایک نرم سی گرمی، جیسے کوئی گیت ہو، ماں کی آغوش ہو یا دادا کی کہانی۔ علیشہ کی آنکھوں سے روشنی کی کرنیں نکلی، مگر اب شعلے نہیں، آنسو تھے۔ اس کی طاقت تیزی سے ختم ہونے لگی اور اس کے دل پر ایک ایسا بوجھ آن پڑا جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ زارین اب اس کے سامنے نہیں تھا، صرف فضا میں ایک نرم سی خوشبو اور زمین پر ایک نیلا پھول جو اس کی یادگار تھا۔ علیشہ چیخ اٹھی، زارین تم واپس آ جاؤ، میں نے تم سے صرف محبت مانگی تھی، تمہاری قربانی نہیں۔ مگر قدرت نے سن لیا تھا اور اس کی قربانی کا جواب کچھ اور ہی تھا۔ جب علیشہ اگلی صبح جاگی وہ ایک نئی علیشہ تھی۔ اس کے ہاتھ خالی تھے مگر دل بوجھل۔ اس نے کھنڈر کے اس مقام پر وہ نیلا پھول اٹھایا اور گاؤں کی طرف چل پڑی۔ وہی گاؤں جس پر اس نے قہر بن کر حملہ کیا تھا اب اس کے سامنے خاموش، شرمندہ اور سوالی بن کر کھڑا تھا۔ علیشہ نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں وہ سب کچھ نہیں تھی جو تم نے میرے بارے میں سوچا، مگر میں وہ سب کچھ بن گئی جو تمہارے ظلم نے مجھے بنایا۔ اب میں صرف معافی چاہتی ہوں، اپنے لیے، اپنے باپ کے لیے اور زارین کے لیے جس نے میری خاطر خود کو مٹا دیا۔ گاؤں والوں کی آنکھیں جھک گئیں۔ دادا آگے بڑھے، علیشہ کو گلے سے لگایا اور بولے، میری بچی واپس آ گئی ہو، بس یہی کافی ہے۔ ان لمحوں میں گاؤں کی زمین جیسے ہری ہو گئی، ہوا نرم ہو گئی اور آسمان پر ایک بار پھر قوس قزح نمودار ہوئی۔ علیشہ نے زارین کی قربانی کو دل میں جگہ دی اور فیصلہ کیا کہ وہ اب روشنی بنے گی، جو زخموں کو بھرے گی، نفرت کو محبت میں بدلے گی اور ان کہانیوں کو سنے گی جو صدیوں سے سنانے والے تلاش کر رہے تھے۔ سالوں بعد لوگ ایک کہانی سناتے ہیں، ایک بچی کی جس نے جناتی طاقت پائی، پھر کھو دی، اور پھر وہ روشنی بنی جس نے اندھیروں کو شکست دی۔ وہ کھنڈر اب بھی موجود ہے اور اس کے بیچوں بیچ ایک نیلا پھول اب بھی کھلا ہوا ہے جو اس قربانی، اس محبت اور اس سبق کی یاد دلاتا ہے کہ طاقت کا اصل مقصد صرف تب سمجھ آتا ہے جب کوئی اسے چھوڑنے کا حوصلہ رکھے۔ اور وہ علیشہ اب صرف ایک بچی نہیں، ایک زندہ کہانی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔